بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بیان شروع کیا تھا کہ ختم نبوت کا وصف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کی ذات کو اختصاصی طور پر یہ وصف دیا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بیان ہوئی تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنے اپنے علاقے، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لاتے تھے، تو جب وہ مخصوص اقوام کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے اور مخصوص علاقوں کے لیے آتے تھے تو ان کو جو نبوت ملنی تھی وہ بھی ایک موقت ہونی تھی اور ایک خاص قوم کے لیے ہونی تھی، علاقے کے لیے ہونی تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کی تمام انسانیت کی طرف بلکہ جنات کی طرف بھی آپ کو مبعوث کیا گیا کہ جنات بھی آپ پر ایمان لائے، آپ کی امت میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبوت اور رسالت کے منصب کے ساتھ تشریف لائے، جس کی کچھ دلیل پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، لیکون للعالمین نذیرا کہا، اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے، یعنی علاقے، قوم اور وقت کی قیودات سے ہٹ کے آپ تشریف لائے، تمام علاقوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے اور تا قیامت کے لیے آپ نبی ہیں۔ کچھ باتیں یہاں عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کمالات کی انتہا پر فائز ہیں۔ آپ انسانی کمالات کی جو ثریا ہے، جو بلندی ہے، اس پر فائز ہیں، اور جس درجے کے آپ کو کمالات حاصل ہیں اس درجے کے کسی اور کو کمالات حاصل نہیں۔ میں چند ذکر کروں گا، بہت سارے ہیں، آپ سیر یوٹیوب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علمی کمال کی بات کرتے ہیں۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم اگر کسی ذات کو ملا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور علم چونکہ اپنی ذات کے اندر ایک علو رکھتا ہے، ایک درجہ رکھتا ہے، ایک بلندی رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی تھی، اور فرشتوں نے اقرار کیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی۔ تو علم اپنے اندر ایک درجہ رکھتا ہے، ایک کمال رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے جو علوم عطا کیے وہ انسانی تصور سے بھی خارج ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے، قرآن مقدس۔ یا قرآن پاک کے اندر اتنے علوم ہیں کہ انسان اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ قیامت تک اگر انسان قرآنی علوم کو جانچنا چاہے، اس کو معلوم کرنا چاہے، تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ علامہ باقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 74,000 علوم اس قرآن کے اندر سموئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نازل ہوا تو آپ کا علم کس قدر بڑا ہوا تھا، کس قدر آپ علمی کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ مزید بحث قرآن علوم کی طرف میں نہیں جاتا، آپ کو لفظ قرآن سننے سے ہی اس کا احساس ضرور پیدا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی نقطہ کے اعتبار سے کس قدر کمال حاصل تھا۔ یہاں دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سورہ ہود کے اندر تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک کی آیت کے تحت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بے شمار امور غیبیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل تھا۔ تو اس ساری تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانوں سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو جب آپ علمی اعتبار سے کمال کو پہنچے ہیں اور آپ کے درجے میں علمی اعتبار سے کوئی کمال کو نہیں پہنچا تو ختم نبوت کا وصف آپ کی ذات کو ہی جچتا ہے، آپ کا ہی اختصاصی وصف بن سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل تھی وہ تمام کے تمام انسان بشمول جملہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی معرفت الہی سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ کے معارف میں حافظ احمد بن مبارک رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ معرفت الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوئی جبکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تھے اور ابھی کوئی اور مخلوق لباس وجود میں نہ آئی تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اول المخلوقات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف کو اسی وقت انوار قدسیہ سے اور معارف ربانیہ سے اس درجہ سے راب کیا گیا کہ وہ ہر طالب نور کے لیے اصل اور ہر مستمند ضیاء کے لیے مادہ یعنی بنیاد بن گئی۔ یہ شرح ہے اس حدیث کی کہ میں نبی بن چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے۔ بڑا بہترین اقتباس ہے جس کو عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ کے اندر حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت الہیہ تمام کے تمام جملہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے بڑھ کر ہے۔ اس پر میں ایک اقتباس بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا عَرَفْنَا قَلِيلٌ نَزْرٌ حَقِيرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا عَرَفَهُ جُمْلَةُ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ۔ فرماتے ہیں کہ جتنی معرفت الہیہ ہمیں حاصل ہے وہ بہت تھوڑی ہے، معمولی ہے بنسبت ان علماء اولیاء کی معرفت کے جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ وَمَا عَرَفُوهُ قَلِيلٌ نَزْرٌ حَقِيرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا عَرَفَهُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيمَاتُ۔ اور جو ان علماء اولیاء کو معرفت الہیہ حاصل ہے وہ بہت تھوڑی ہے، معمولی ہے، قلیل مقدار میں ہے بنسبت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی معرفت الہیہ کے۔ وَجُمْلَةَ مَا عَرَفُوهُ قَلِيلٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا عَرَفَهُ مُحَمَّدٌ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو جو معرفت الہیہ حاصل ہے وہ تھوڑی ہے بنسبت اس معرفت الہیہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ جب ایک ذات کو سب سے زیادہ کائنات میں معرفت الہیہ حاصل ہے تو کیا اس ذات کے علاوہ کسی اور کو ختم نبوت جیسا عظیم وصف دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ کا ایک وصف کمال درجے کا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامہ نہیں ہیں بلکہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ آپ صرف نبی الامہ نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ نبی الانبیاء ہونے کا جو معنی حاصل ہوا ہے وہ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، میں اس کی مزید تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، ایک بہت ہی بہترین اور عمدہ اقتباس ہے جو التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن اس رسالے کے اندر مصنف لکھتے ہیں، وہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، اور وہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی الامہ ہی کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی الامہ ہی کی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء بھی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی اس زمین پر میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامہ نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف خاص یہ بھی ہے کہ آپ صاحب معراج ہیں، صاحب اسراء ہیں۔ تو صاحب معراج، صاحب اسراء خدا تعالی سے
عرشوں پر ملاقات، تو یہ اس قدر بڑا اعزاز ہے کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو جب آپ اتنے بڑے اعزاز کو حاصل کر چکے ہیں تو ختم نبوت جیسا اعزاز بھی آپ کی ذات کا ہی اختصاص ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں کہ آپ نے معراج کی شب مسجد اقصی کے اندر انبیاء کی امامت کی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو ہی مقدم کیا گیا، تو یہ وصف ختم نبوت بھی آپ کے ساتھ ہی مختص ہوگا۔ ایسے ہی آپ نبی الثقلین ہیں، یعنی انسانوں اور جنات سب کے نبی ہیں۔ آپ صاحب قرآن ہیں۔ جب قرآن تمام کلاموں کا سردار ہے تو جس پر یہ قرآن اترا ہے وہ بھی تو تمام ان اشخاص کا، افراد کا، مبارک ذوات کا سردار ہوگا جن پر وحی نازل ہوئی۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں جن سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانی تمام کمالات کی جامع ذات ہے۔ تمام کمالات انتہا درجے کے آپ کو حاصل ہیں، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جس میں آپ دیگر انبیاء سے فوقیت رکھتے ہیں۔ تو ختم نبوت جو نبوت کا ایک عروج کا نقطہ ہے، انتہا کا نقطہ ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختصاص ہو سکتا ہے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا، کسی معنی میں، کسی زمانے میں، کسی قوم میں کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، کسی کو نبوت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ یہ میں نے کچھ اضافی باتیں یہاں عرض کر دی ہیں۔ کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں، اور امید ہے مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اب عبارت پڑھ کے اپنے اس سوال کو مکمل کرتے ہیں۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اختصاص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ خصوصیت تو ایک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 شمار کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ واحلت لی الغنائم، غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور تمام زمین کو میرے لیے پاک اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ 4 یہ ہو گئی۔ اب 5ویں ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھے تمام کے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو جب تمام انسانوں کی طرف بنا کر بھیجا تو اب نئے نبی کے لیے تو جگہ ہی باقی نہیں کہ اس کا تصور ہو۔ اور پھر تاکیداً 6ٹھی چیز ذکر فرمائی وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جملوں کو 2 جدا وصف ذکر کر کے تاکید کے طور پر ایک ہی مضمون کو ثابت کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ یہ 5ویں چیز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کو واضح کیا، اور وختم بی النبیون یہ 6ٹھی ہے، اگرچہ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں صفحہ نمبر 512 باب فضائل سید المرسلین، اور مسلم شریف میں جلد 1 صفحہ نمبر 199 کتاب المساجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں۔ یعنی آپ آخری نبی ہیں تو اس لیے آپ کو آخری امت دی گئی۔ آپ آخری نبی ہیں تو اس لیے بیت اللہ شریف آخری قبلہ بنایا گیا۔ آپ آخری نبی ہیں تو قرآن پاک آخری جو کتاب تھی وہ آپ کو دی گئی۔ تو یہ تمام امور بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ منصب ختم نبوت آپ کو حاصل ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ نے پورے کر دیے۔ چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، کہ میں تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب الخصائص الکبریٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت قرار دیا ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات کا خاصہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیے جلد 2 صفحہ نمبر 284، 197 اور 193۔ اسی طرح امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ نیچے موجود ہے، اصل عبارت فارسی میں ہے، اور انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص فضائل و کمالات میں سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کمال ہے۔ خاتم النبیین اردو صفحہ نمبر 187 پر یہ عبارت موجود ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا سوال، جس میں کوشش کی گئی ہے ختم نبوت کا معنی مفہوم اچھے طریقے سے واضح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ختم نبوت کی اہمیت، اور تیسرے نمبر پہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاصی اعزاز ہے، آپ کو یہ منصب اعزاز کے طور پر دیا گیا۔ امید ہے بات مکمل طور پر واضح ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کا سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کی تبلیغ، ترویج اور لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔